کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا، کفن پہنا کے سینے پر نبی کا نام لکھ دینا، کفن پہنا کے سینے پر نبی کا نام لکھ دینا۔ کوئی ہے طالب شہرت تو کوئی ہے طالب جنت، کوئی ہے طالب شہرت تو کوئی ہے طالب جنت، مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار لکھ دینا، مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار لکھ دینا۔ حضرات گرامی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر کھودنے والے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، میاں تم نے زندگی بھر قبر ہی کھودی ہے یا کچھ اور کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے والد بھی قبر کھودتے تھے، ہمارے دادا بھی قبر کھودتے تھے، اور میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، میں نے زندگی بھر قبر کھودی ہے، قبر کھودتے کھودتے مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم نے اپنی زندگی میں کوئی حیران کن بات دیکھی ہے؟ تو کہا، ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ساری باتیں دیکھی ہے، لیکن ایک چیز میرے دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی کہ میں جسے چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا ہوں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو کہا کہ میری عادت ہے، میں ایسا نہیں کہ جب جنازہ آئے گا جب قبر کو کھودوں گا، ایسا نہیں، میں قبر کو کھود کر تیار رکھتا ہوں، قبر کو کھود کر ریڈی رکھتا ہوں، جب جنازہ آتا ہے ان کے ہاتھ جو ہے سودا کر کے انہیں بیچ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے 3 قبریں کھودی، پہلی قبر میں نے آسانی سے کھود لی، دوسری قبر بھی میں نے کھودی، اور تیسری قبر میں جب کھود رہا تھا تو جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی گرمی پیدا ہوتی جاتی تھی۔ میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر آیا، بڑی مشکل سے میں نے اس قبر کو تیار کیا، پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا، درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ اب جستجو تھی، انتظار تھا کہ جنازہ آئے گا، میں اس کے ہاتھ جو ہے اس قبر کا سودا کر کے اور بیچ دوں گا۔ میں نے کیا دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار آتے ہیں جن کے گھوڑے سفید تھے، جن کا لباس سفید تھا، چہرے پر نقاب ڈلا ہوا تھا، دونوں اجنبی تھے، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آ کر ان دونوں نے پہلے قبر کا چکر لگایا اور کہا، لکھ دو۔ کہا، کیا لکھ دوں؟ کہا، لکھ دو 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی لکھ دو۔ کہا، دوسرے نے لکھ دیا۔ پھر دوسرے قبر کا چکر لگایا اور کہا، لکھ دو۔ کہا، کیا لکھ دوں؟ کہا، حد نظر تک لمبی اور چوڑی لکھ دو۔ کہا، اس نے لکھ دیا۔ پھر تیسرے قبر کا چکر لگایا اور کہا، لکھ دو۔ تو دوسرے نے کہا، کیا لکھ دوں؟ کہا، بس اتنا لکھ دو۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا، صرف اتنا لکھ دو۔ کہا، اس نے لکھ دیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ دونوں چلے گئے۔ اب میں بڑا پریشان تھا، بڑا حیران تھا، آخر ماجرا کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اچانک میری نظر جو ہے قبرستان کے ایک دروازے پر گئی، قبرستان کے گیٹ پر گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جس میں صرف 10 اور 12 لوگ ہیں۔ کہا، وہ لوگ آئے، قبر کا سودا ہوا، میں نے ان کے ہاتھوں قبر کو بیچ دیا اور انہوں نے اسے دفن کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا، یہ ہمارے محلے کے ایک غریب شخص کا جنازہ ہے۔ ارے یہ تھا تو غریب لیکن بڑا نیک تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، بڑا دیندار تھا، بڑا شریعت کا پابند تھا۔ کہا، میں سمجھ گیا اس کے قبر کو 12 میل لمبی کیوں اور 12 میل چوڑی کیوں کر دیا گیا تھا۔ کہا، اتنا غریب تھا کہ اس کے خود کے کفن کے لیے پیسے نہیں تھے،
ہم نے جو ہے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا ہے۔ کہا جب میں نے اتنا سنا میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسہ نکال کر اس کے حوالے کر دیا کہ جب یہ اتنا غریب تھا تو میں بھی پیسہ نہیں دوں گا۔ مجھے جستجو تھی، انتظار تھا دوسرے جنازے کا کہ دوسرا جنازہ آئے گا، میں ان سے قبر کا سودا کر کے اور ان کے ہاتھ جو ہے قبر کو فروخت کر دوں گا، بیچ دوں گا۔ کہا میں انتظار کر رہا تھا، میری نظر جب قبرستان کے دروازے پر گئی میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جس میں صرف 4 لوگ ہیں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ اگر 5واں کوئی ہے تو وہ جو ہے کھاڑ پر لیٹا ہوا شخص ہے، جو چل نہیں سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا ہے، جو حرکت کر نہیں سکتا ہے۔ کہا جب وہ جنازہ آیا، قبر کا سودا ہوا، میں نے ان کے ہاتھ جو ہے قبر کو فروخت کر دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا ہم بھی نہیں جانتے کس کا جنازہ ہے۔ کہا بس مسافر آدمی تھا، سواری پر مرا ہوا پایا، ہم نے جو ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور یہاں تک لے کر آ گئے۔ کہا میں نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ جو پیسہ میں نے قبر کھودنے کا لیا تھا نکال کر انہیں کے حوالے کر دیا۔ کہا میں بھی جب مسافر ہے تو میں بھی اس کے قبر کھودنے کا پیسہ نہیں لوں گا۔ کہا اب مجھے جستجو تھی، انتظار تھا تیسرے جنازے کا کہ تیسرا جنازہ آئے گا، میں ان سے قبر کا سودا کر کے اور ان کے ہاتھ فروخت کر دوں گا، بیچ دوں گا۔ میں انتظار کر رہا تھا، میری نظر جو ہے اچانک میں نے شور و ہنگامہ سنا۔ میری نظر جب قبرستان کے دروازے پر گئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ کاندھا دے دیتا ہے چند قدم چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ کہا جب قریب آیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک عورت کا جنازہ ہے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے قبر کا سودا کیا اور جو ہے اس کو جو ہے دفن کر دیا۔ میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کے داڑھی کے بال سفید تھے، میں اسے ایک طرف لے کر گیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا یہ ہمارے علاقے کی، ہمارے محلے کے ایک زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کہا میں نے پوچھا بتاؤ اس کی عمل کیسے تھے؟ تو کہا بہت مائنڈڈ تھی، کہا بہت مائنڈڈ تھی اور اس کے حسن و جمال کے جو ہے گلی اور محلے میں اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ بڑی خوبصورت تھی، جو کپڑا ایک مرتبہ 2 مرتبہ پہن لیتی تھی، تیسری مرتبہ نہیں پہنتی تھی۔ تو حضرات محترم پتہ یہ چلا، ارے جو غریب تھا، دیندار تھا، نیک تھا، اس کے قبر کو جو ہے 12 میل تک لمبی اور 12 میل چوڑی کر دیا گیا، اور جو مسافر تھا اس کے قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا گیا، اس کے قبر کو حد نظر تک لمبی اور چوڑی کر دیا گیا۔ لیکن جو دنیا دار تھی، ارے جو نیل پالش لگواتی تھی، آئی برو بنواتی تھی، بال کٹواتی تھی، جو بن سنور کر چلتی تھی، اس کے قبر کو اتنا کر دیا گیا، اس کے قبر کو تنگ کر دیا گیا۔